مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 93 ویڈیوز 93 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر ہجرت کے 6 سال تک کے واقعات کو بتانے کی، سنانے کی کوشش کی گئی۔ ہجرت کے 6 سال جو اہم واقعات پیش آئے، جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے، ان اہم و بڑے واقعات میں سب سے بڑا واقعہ، سب سے شاندار واقعہ صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے مختلف بادشاہوں کو، حاکموں کو، حکمرانوں کو دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، جو عام لوگ ہیں، جو رعایا ہے، وہ اپنے بادشاہ کے، اپنے حاکموں اور حکمرانوں کے دین پر قائم رہتی۔ جو ان کے بادشاہ کا دین ہے، جو ان کے حکمران کا مذہب ہے، اسی مذہب پر عام لوگ چلتے ہیں، اسی دین کو عوام بھی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی جائے۔ اگر یہ لوگ دین کی اس دعوت کو، اللہ کے بھیجے ہوئے اس آخری دین کو قبول کر لیں گے، ان کے ماننے والے، ان کے ملکوں میں رہنے والے جو عام لوگ ہیں، وہ بھی اسلام کو قبول کر لیں گے، اللہ کے اس پسندیدہ دین کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے بن جائیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو، اللہ کے بھیجے ہوئے اس آخری دین کے پیغام کو روم کے بادشاہ قیصر تک پہنچایا۔ قیصر روم کا جو ریاکشن تھا، جو رد عمل تھا، اس کا جو بیہیویئر اور برتاؤ تھا، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سن لیا۔ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن تخت و تاج کی لالچ نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ اسلام قبول کرتے کرتے باز آ گیا، رکنے پر مجبور ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ایک خط کسریٰ تک، ایران کے بادشاہ تک پہنچایا۔ اس کا نام خسرو پرویز تھا۔ عبداللہ حذافہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ پیغام لے کر، یہ خط لے کر عبداللہ حذافہ رضی اللہ عنہ کسریٰ تک پہنچے، ایران کے اس بادشاہ تک پہنچے جس کو خسرو پرویز کہا جاتا۔ اس نے جیسے ہی اس خط کو دیکھا، غصے سے باولا ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یہ کون عام آدمی ہے، یہ کون جاہل آدمی ہے۔ اس نے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کیے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کون عام آدمی ہے جس نے مجھ سے پہلے اپنا نام لکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط لکھے تھے، ان کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی تھی، اور پہلی لائن میں لکھا ہوا تھا من محمد رسول اللہ۔ یہ جو خط ہے، یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس نے دیکھا کہ میرے نام سے پہلے اس آدمی نے اپنا نام لکھ لیا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے وہ خط پھاڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا
مزق اللہ ملکہ، اللہ رب العزت اس کی بادشاہت کو غارت کر دے، اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ خسرو پرویز نے صرف اتنی گستاخی نہیں کی کہ آپ علیہ السلام کے نام مبارک کو، آپ کے خط کو اس نے پھاڑ دیا، بلکہ اپنے ایک گورنر کو اس نے خط لکھا، اور یہ بات اس خط میں لکھی گئی کہ وہ جو تمہارے ملک کے قریب ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور مجھے خط بھیجنے کی اس نے جرت کی ہے، 2 طاقتور آدمیوں کو اس کے پاس بھیجو، اس آدمی کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ بازان کا ایک گورنر تھا، اس کے پاس وہ پیغام پہنچا۔ بازان یمن کا ایک علاقہ تھا، وہ علاقہ کسریٰ کے، ایران کے زیر کنٹرول تھا۔ اس نے، بازان کے گورنر نے اپنے 2 آدمیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، یہ پیغام پہنچایا کہ ہم تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے، ہمارے بادشاہ نے تمہیں بلایا، تم نے انہیں خط بھیجنے کی جرت کی ہے، ہمت کی ہے، وہ خط تمہارا پھاڑ دیا گیا اور میں تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں قید کر کے اس بادشاہ کے دربار میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ہم تمہیں پکڑنے کے لیے آئے، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں اپنے بادشاہ کے پاس پیش کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی، جو معاملہ ہے تمہارا ان کا ان سے نمٹ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم کل آ جانا۔ ٹھیک اسی رات میں ایک دن گزرا، اس دن وہ خط پھاڑا گیا اور یہ دونوں آپ علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے، گرفتار کر کے لے جانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ ٹھیک اسی رات میں اس بادشاہ کے بیٹے نے، خسرو پرویز کے بیٹے نے خود راتوں رات اپنے باپ کا بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے یہ خبر پہنچا دی، یہ اطلاع دے دی کہ جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، جس نے آپ کے خط کو پھاڑا تھا، خود اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، کہ رات میں اس کو ہلاک کر دیا۔ دوسرے دن وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ چلیے، آپ نے کہا تھا کل آنا، ہم آ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں کا بادشاہ؟ کیسا بادشاہ؟ جس بادشاہ کی طرف سے تم مجھے قید کرنے کے لیے آئے ہو، جس بادشاہ کا پیغام میرے پاس لے کے آئے ہو، وہ بادشاہ تو رات میں ہلاک ہو چکا ہے، قتل ہو چکا ہے۔ وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات اس کا قتل بھی ہو جائے اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی مل جائے۔ وہ دونوں واپس چلے گئے اور بازان کے علاقے میں پہنچنے کے بعد اطلاع ملی کہ وہ خبر بالکل صحیح ہے۔ جب یہ خبر بازان کے گورنر تک پہنچی، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، اس کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بعض بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور جو سفیر، جو قاصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے تھے، ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، نامہ مبارک کو پھاڑنے کی کوشش کی۔ اور بعض بادشاہ، بعض امیر، بعض حکمران ایسے تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول بھی کر لیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھی پہنچا۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر نجاشی کے پاس پہنچے۔ اس کا نام اصحمہ تھا۔ اس نے وہ پیغام پڑھا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے ہونٹوں سے اس نے اس پیغام کو چوما، اور اس نے جواب میں لکھا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، میں آپ کے پیغام کو قبول کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ بعد میں جب اس بادشاہ کا، اس نجاشی کا، اصحمہ کا انتقال ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کا اظہار فرمایا اور باضابطہ غائبانہ نماز جنازہ اس بادشاہ کی، نجاشی کی، اصحمہ کی ادا کی گئی۔
یہ اعزاز اس بادشاہ کو حاصل ہے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو نہیں کی، لیکن تحفے اس نے بھیجے۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے بھیجے۔ مصر کے بادشاہ کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، مقوقس اس کا نام تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حاتب ابن بلتعہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اپنے دین کا پیغام پہنچایا۔ اپنا خط حاتب ابن بلتعہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اس بادشاہ تک، عزیز مصر تک پہنچا۔ حضرت حاتب ابن بلتعہ رضی اللہ عنہ نے خود بھی اس بادشاہ کو، مصر کے اس امیر کو، اس ذمہ دار کو، اس حکمراں کو سمجھانے کی کوشش کی اور یاد دلایا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی ایک بادشاہ فرعون کی شکل میں یہاں گزر چکا ہے، اس نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر عذاب مسلط کیا، تم مان لو، آرام سے رہو گے، اسلام قبول کر لو، محفوظ ہو جاؤ گے، اور اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو ساری رعایا کی گمراہی کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ اس نے کہا کہ بات بڑی اچھی ہے، دین بہت اچھا ہے، لیکن جو دین حضرت عیسیٰ کا ہمارے پاس موجود ہے وہی دین کافی۔ اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، اس نے بڑا اکرام حضرت حاتب ابن بلتعہ رضی اللہ عنہ کا کیا، کچھ تحفے تیار کیے، اس نے باضابطہ 2 کنیزیں، 2 باندیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیے، اور کہنے لگا اللہ کے رسول، ہمارے ملک کی، ہمارے عوام میں سے سب سے بہترین خادمائیں، سب سے بہترین کنیزیں میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، ان کو قبول فرما لی۔ ان 2 باندیوں میں ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھی، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا بھی ہوا جن کو حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری باندی جن کا نام سیرین تھا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے فرما دی۔ بعض بادشاہ قبول کر رہے ہیں، بعض بادشاہ لالچ میں، یمامہ کے بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی بات کو قبول کر لیتا ہوں، آپ کی بات اچھی لگتی ہے، لیکن مجھے آپ کی بادشاہت میں، آپ کی حکومت میں بھی حصہ چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھیجا کہ اسلام صرف زمینوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کی حکومت ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانی جا سکتی۔ غسان کے بادشاہ حارث نے بڑی بدتمیزی کی، نامہ مبارک کو پھاڑ دیا اور اس نے باضابطہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ مدینۃ المنورہ میں جب یہ اطلاع پہنچی، یہ اطلاع ملی کہ غسان کے بادشاہ حارث غسانی باضابطہ لشکر تیار کر رہا ہے اور مدینۃ المنورہ پر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ تیار رہنے لگے۔ اور آگے چل کے ہم سنیں گے کہ جو غزوہ موتا ہے اور جو غزوہ تبوک ہے وہ انہی علاقوں کی طرف سے آنے والے لشکروں سے لڑا جانے والا غزوہ ہے، انہی علاقوں کی طرف سے جو لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے یا جو مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کے لیے، ان کو روکنے کے لیے جو جنگیں کی، وہی غزوہ موتا ہے، غزوہ تبوک ہے۔ ہم آگے کی کچھ ویڈیوز میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی سنیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو دین کی دعوت دی، دین کا یہ پیغام پہنچایا۔ کچھ لوگوں نے، کچھ بادشاہوں نے، کچھ حاکموں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، کچھ بادشاہوں نے انکار بھی نہیں کیا، اقرار بھی نہیں کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیجے ہوئے سفیروں کا، قاصدوں کا احترام کیا، تحفے تحائف بیچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ اور کچھ بادشاہوں نے گستاخی کی، بدتمیزی کی،
قاصدوں کے ساتھ انہوں نے برا برتاؤ کیا، اللہ رب العزت نے ان کی حکومتوں کو، ان کی بادشاہتوں کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہجرت کا 6واں سال ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے۔ ہجرت کے اس 6 سال میں ایک دو اور بھی اہم واقعات پیش آئے جن کا تذکرہ ہم آگے کی ویڈیوز میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔